ابھی گزشتہ جو دن گزرے ربیع الاول کے، برادران اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول اور ہمارے نزدیک اہل تشیع کے نزدیک 17 ربیع الاول سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس عظیم ترین احسان کا یوم ولادت تھا۔ اللہ نے احسان کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیات۔ آپ دیکھیں اہمیت قرآن دیکھیں، رسول کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کر۔ قیامت کے دن ہم میں سے کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جب اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا تو نے کیوں نہیں پڑھا قرآن؟ کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ اللہ کو یہ کہے مجھے فلانے نے روک دیا تھا، اور اس کے تو یوں منہ بند ہو جائیں گے سب کے، کیونکہ اللہ کہے گا، اگر کوئی بندہ کہے کہ قرآن تو بڑا مشکل تھا، جب خداوند عالم یہ فرمائے گا کہ میں نے تو کہا ہوا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کس کی جرات ہوئی جس کو میں نے آسان کہا ہے نصیحت کے لیے، کس نے یہ جرات کی کہ اس کو کہے تمہیں کہے کہ مشکل ہے؟ اور تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ تم میری بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دو؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کی گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی خداوند عالم سب سے بڑا عالم، میرا اور آپ کا اور میری اور آپ کی عقلوں کا خالق، کہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ عقل کیا سمجھ سکتی ہے اور کیا سمجھ نہیں سکتی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری نصیحت کے لیے اس قرآن کو یقیناً آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا اور آگے سے اٹھ کے کھڑا ہو کہ یہ تو بڑا مشکل ہے؟ جرات چاہیے اس کے لیے، یا بہت بڑی جہالت چاہیے اس کے لیے کہ اللہ کی بات کے اوپر کوئی آ کر بات کرے۔ اور افسوس کہ ہم بجائے یہ کہ اللہ سے پوچھتے، ہم نے سنی سنائی پر زیادہ زور رکھا، جبکہ اللہ یہ فرما رہا ہے، ائمہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ تو اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ ان سے سچے اس کائنات میں نہیں تھے۔ اگر انہوں نے کہا جس نے ہماری باتوں کو قرآن سے نہ لیا وہ گمراہیوں سے فتنوں سے نہیں بچے گا، تو پھر ہم میں سے جو بھی قرآن سے غافل ہے وہ اپنے آپ کو فتنوں کے اندر سمجھے، چاہے جتنی بھی میٹھی لوریاں اس کو سنائی گئی ہیں، چاہے جتنے بھی جنت کے خواب اسے دکھائے گئے ہیں، اگر اللہ اس کے رسول اور اپنے ائمہ کی نصیحت سے غافل ہے تو سمجھ لے کہ خطرے میں ہے، گمراہیوں کے فتنے میں ہے۔ کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، گمراہ ہو گئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ٹھیک طریقے سے دین نہیں سیکھا ہوتا، جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے نہیں لیا ہوتا۔